بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم گرلز، آج ہم ایجوکیشن کے نیکسٹ جو لیکچر ہے اس میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں تعلیمی اداروں کی نظم و ضبط میں کمی کے اسباب۔ یعنی کہ ہمارے جو تعلیمی ادارے ہیں، ہاں وہ اسکول ہوں، کالج ہوں یا یونیورسٹیاں ہوں، اگر ہم ان میں دیکھتے ہیں کہ نظم و ضبط کا فقدان ہے تو ان کی وجوہات کیا ہیں، کیوں ہمارے ادارے جو ہیں وہ ٹھیک طرح سے اپنا نظم و ضبط جو ہے وہ قائم کرنے میں کامیاب نہیں ہو رہے۔ ٹھیک ہے، اب اس میں اگر ہم دیکھتے ہیں تو تعلیمی اداروں کے اساتذہ اور ملازمین میں عموماً اور طلباء میں خصوصاً نظم و ضبط کی خراب صورتحال انفرادی یا اجتماعی اسباب کے باعث ہو سکتی ہے، جن میں سے بعض نمایاں اسباب مندرجہ ذیل ہیں۔ اب دیکھیں جو اس میں نا تعلیمی اداروں میں جتنے بھی افراد آتے ہیں، چاہے وہ طالب علم ہیں، اساتذہ ہیں یا وہاں پہ کام کرنے والے دوسرے ملازمین ہیں، وہ سب جو ہے کسی نہ کسی طور پہ اگر وہاں پہ اس تعلیمی ادارے میں نظم و ضبط میں کمی آ رہی ہے تو وہ سب کسی نہ کسی صورت میں جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے نا شامل ہوتے ہیں، یا اس کا جو ہے نا نظم و ضبط قائم رکھنے میں ہم کہتے ہیں کہ جو امپورٹنٹ رول ہے وہ یہ اساتذہ، طالب علم اور جو دوسرا عملہ ہوتا ہے، یہ مل کر ادارے کے نظم و ضبط کو قائم کرتے ہیں۔ اب یہ جو وجوہات ہیں یہ انفرادی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں اور اجتماعی سطح پر بھی ہو سکتی ہیں، کیوں نظم و ضبط جو ہے وہ صحیح طرح سے قائم نہیں ہو رہا۔ تو اگر ہم دیکھیں ان سب کو تو پہلی جو وجہ آتی ہے والدین کی عدم توجہ اور لاپرواہی، کہ پہلا جو ہم اس میں فیکٹر دیکھ لیتے ہیں یا سبب دیکھ لیتے ہیں کیوں نظم و ضبط قائم کرنے میں کمی آ رہی ہے، تو اس میں والدین کا جو ہے نا وہ رویہ بھی بہت معنی رکھتا ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور پرورش کی بنیادی ذمہ داری والدین کی ہوتی ہے، اور کیونکہ بچہ جو ہے وہ جب پیدا ہوتا ہے تو وہ گھر میں آنکھ کھولتا ہے، جس طرح سے گھر میں پرورش پاتا ہے شروع کے چند سال، تو گھر کا ماحول اور گھر میں جو دی جانے والی تعلیم ہے یا تربیت ہے وہ بہت معنی رکھتی ہے، اور والدین کے اپنے جو طبعی رجحانات ہوتے ہیں وہ بھی بہت معنی رکھتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ کس قسم کا جو ہے وہ اپنا رویہ جو ہے وہ دوسروں کے سامنے رکھیں گے۔ تو تعلیم، تربیت، پرورش، یہ سب بہت بنیادی کردار ادا کرتے ہیں، اور ان سب کی جو ذمہ داری ہے وہ اولین ذمہ داری والدین پر عائد ہوتی ہے۔ تمام بچوں کو والدین کی بھرپور توجہ اور نگرانی کی اشد ضرورت ہوتی ہے۔ اب چاہے کسی بھی فیملی میں 2 بچے ہوں، 5 بچے ہوں یا اس سے زیادہ ہوں، سب بچوں کو علیحدہ علیحدہ بھرپور اور توجہ اور نگرانی کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ہم نہیں کہہ سکتے کہ یہ جو بچہ جو ہے وہ بڑا ہو گیا ہے تو اس کو اتنی زیادہ توجہ کی ضرورت نہیں ہے۔ ہر عمر میں، ہر ایج کے اندر ہم کہتے ہیں کہ بچوں کو توجہ کی، محبت کی، پیار کی اور ایک پراپر گائیڈ لائن کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ جو بچے ہیں وہ کس عمر کے کس حصے میں ہیں۔ ہر عمر کے ہر حصے میں تعلق رکھنے والے بچے جو ہیں ان کی اپنی اپنی ضروریات ہوتی ہیں، اپنے اپنے ان کے جو ہے نا وہ رجحانات ہوتے ہیں، جن کو ہم سامنے رکھ کے اس کے اکارڈنگ جو ہے پھر والدین کو ان کو تربیت اور پرورش ان کی جو ہے وہ کرنی ہوتی ہے۔ بہت سارے والدین ایسے ہوتے ہیں جو اپنی مصروفیات اور دوسرے معاملات میں بہت زیادہ الجھے ہوئے ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے جو بچے ہیں وہ نگلیکٹ ہونا شروع ہو جاتے ہیں، یا ان کو جو ہے نا توجہ صحیح طرح سے نہیں ملتی ہے۔ تو اس وجہ سے ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ایسے والدین ہوتے ہیں وہ اپنی اولاد کے لیے صحیح طرح سے وقت نہیں نکال پاتے، ان کو صحیح توجہ نہیں مل پاتی، تو اگر ان کو ہم صحیح توجہ نہیں دیں گے، بچوں کو صحیح ٹائم نہیں دیں گے، تو ان کی جو ہے نا پرورش میں کمی رہ جاتی ہے۔ اس طرح وہ بچے اپنے بچوں کی، ایسے والدین جو ہے پھر اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت پر پوری طرح توجہ نہیں دے سکتے، اور بچہ جو ہے وہ بے توجہی اور لاپرواہی کا شکار ہو جاتا ہے والدین کی، اور اس کے جو ہے نا وہ منفی اثرات مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں بچوں پر۔ بچے جو ہیں وہ بھی شعوری یا لاشعوری طور پر غیر ذمہ داری اور لاپرواہی کی طرف جو ہے وہ مائل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس کے علاوہ اور بھی فیکٹرز ہو سکتے ہیں، ہو سکتا ہے گھروں میں ماحول ایسا ہو کہ والدین آپس میں جھگڑے کرتے رہتے ہیں، ان کو قول و فعل میں تضاد ہو، یعنی کہتے کچھ اور ہوں کرتے کچھ اور ہوں، یا جھوٹ بولنے کی عادت ہو یا بہانے بنانے کی عادت ہو، تو ایسے بچوں میں پھر ایسے ہی عادتیں جو ہیں وہ آئیں گی جو ان کے والدین میں ان کو نظر آئیں گی، کیونکہ
ایسے بچوں کے والدین جو ہیں ان میں صحیح غلط، اچھے برے یا جائز و ناجائز کی جو تفریق ہے وہ ختم ہو جاتی ہے۔ بہت سے بچے ایسے ہی پس منظر سے منفی رویے اور غلط عادات لے کر تعلیمی اداروں میں آ جاتے ہیں، جس کے باعث تعلیمی اداروں میں نظم و ضبط کے مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں، کیونکہ انہیں نظم و ضبط جو گھروں سے ان کو سیکھ کر آنا چاہیے وہ انہوں نے دیکھا ہوا ہی نہیں ہوتا، اور تعلیمی اداروں میں اب آتے ہیں تو یکسر مختلف ماحول نظر آتا ہے، ہر گھر سے ہر طرح کے ماحول سے بچے آ رہے ہوتے ہیں۔ انہوں نے اکٹھے ایک ہی کلاس روم میں بیٹھ کر، ایک ہی کمرے کے اندر بیٹھ کر انہوں نے جو ہے تعلیم حاصل کرنی ہوتی ہے۔ تو ہوتا کیا ہے کہ بچے جو ہیں وہ سارے ایک جس طرح کا نظم و ضبط انہیں اپنا دکھانا چاہیے وہ نہیں دکھا پاتے ہیں، تو اس میں گھروں کا ماحول، والدین کی تعلیم اور تربیت اور ان کی پرورش جو ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس میں کمی رہ جائے گی تو پھر اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ اداروں کے نظم و ضبط پر بھی پڑتا ہے۔ دوسرا ہم دیکھتے ہیں جی اساتذہ کا کردار۔ اب جو اساتذہ ہیں یہ ہمارے ہی معاشرے کا حصہ ہیں۔ ہمارے معاشرے میں پائی جانے والی تمام خامیاں اور جو خوبیاں ہوتی ہیں وہ اساتذہ جو ہے نا وہ نئی نسل کو تعلیم و تربیت کے ذریعے جو ہے وہ منتقل کرتے ہیں۔ جو اساتذہ ہوتے ہیں وہ اپنے کم تر معاشرتی مقام، کم آمدنی اور محدود وسائل کے باعث سیاسی اور سماجی تفریق کا شکار ہوتے ہیں، یعنی کہ جو استاد تعلیم دینے کے لیے بچوں کے سامنے موجود ہوتا ہے اس کے بھی اپنے ذاتی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، سماجی مسائل بھی ہو سکتے ہیں، معاشی مسائل بھی ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارے اساتذہ جو ہیں وہی اگر مسائل میں گھرے ہوئے ہوں گے تو کیا ہوگا کہ بچوں کی جو ہے نا نظم و ضبط پہ بہت منفی اثرات جو ہیں وہ مرتب ہوتے ہیں۔ مادیت پرستی سے بھرپور معاشرے کے اثرات دوسرے لوگوں کی طرح ان کی تدریسی ذمہ داریوں اور فرائض پر اثر انداز ہو رہے ہیں، یعنی کہ جو آج کل ہمارے ایک دوڑ لگی ہوئی ہے کہ جی اچھا کپڑے ہوں، اچھا گھر ہو، اچھی گاڑی ہو، رہن سہن اچھا ہو، اسٹیٹس ہم ہائی کر لیں، تو وہ ایک نفسا نفسی کا عالم ہے، اور معاشرے میں جو ہے نا لوگ ایک دوسرے کے آگے سبقت جانے کے لیے جو ہے نا وہ دوڑ رہے ہیں۔ اب اس کا اثر کیا ہوتا ہے، اب لوگ اس دوڑ میں کچھ لوگ اتنے اندھے ہو جاتے ہیں کہ انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ہم جو ہے اپنی ذریعہ آمدنی جو ہے وہ حلال طریقے سے کما رہے ہیں یا حرام طریقے سے کما رہے ہیں، جائز ہے ہماری ذریعہ آمدنی یا ناجائز ہے، بس انہیں اپنا مقام یا اسٹیٹس بنانا ہوتا ہے۔ اب ایسے اگر حالات میں یہ رویہ یہ سوچ اگر آنا شروع ہو جائے تو کیا ہوگا کہ جو تدریسی ذمہ داریاں ہیں اور فرائض ہیں وہ اثر انداز اس میں ان پر اثر آنا شروع ہو جاتا ہے اور وہ اثر انداز ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان میں سے بعض کمرہ جماعت کے اندر ہی خود کو استاد سمجھتے ہیں، باہر نہیں، ٹھیک ہے۔ اب طلبہ کی شخصیت سازی اور اخلاقی تربیت کو وہ اپنی ذمہ داری خیال نہیں کرتی، یعنی کہ یہ ٹیچر کے بارے میں بتایا جا رہا ہے، اساتذہ کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ اگر وہ ان کے درمیان میں اس طرح کی باتیں ہوں گی تو وہ صرف کمرہ جماعت میں جو ہے اپنے آپ کو ایک ٹیچر کے طور پہ سمجھتے ہیں، باہر سمجھتے ہیں ہمارا کوئی رول نہیں ہے، ہم نے کوئی کام نہیں کرنا۔ طلبہ کی اگر ہم دیکھیں ان کی کردار سازی، شخصیت سازی اور اخلاقی تربیت کرنی ہو تو کچھ اساتذہ جو ہیں وہ خیال کرتے ہیں کہ یہ ہماری ذمہ داری نہیں ہے، بچے کو تمیز سکھانا جو ہے یہ والدین کا کام ہے، اور بچے کو جو ہے نا مینرز یا نظم و ضبط سکھانا یہ والدین کا کام ہے، ہم نے صرف بچوں کو جو کتابوں میں لکھی ہوئی باتیں ہیں وہ بتانی ہیں اور وہ پڑھانی ہیں۔ ایسا نہیں ہے، جو اساتذہ ہیں ان کو تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کی تربیت میں بھی اپنا کردار جو ہے وہ ادا کرنا ہے۔ اگر ادا نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ بچے میں جب احساس ذمہ داری نہیں ہوگا تو اس کی تربیت میں کوئی کمی رہ جائے گی، تو اس کا ایفیکٹ جو ہے وہ کہاں پہ آنا شروع ہو جائے گا، اداروں کی جو ہے نا نظم و ضبط اس پہ ایفیکٹ منفی اثرات جو ہے وہ مرتب ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ کام کے غیر حقیقی بوجھ، غیر ضروری سرکاری ذمہ داریوں اور مالی فوائد کے حصول نے ان کو تدریس سے کے اصل کام سے دور کر دیا ہے، یعنی کہ کام کا اتنا بوجھ ہوتا نہیں ہے جتنا اساتذہ لے لیتے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ میں نے ہی کام کرنا ہے، یہ کام بھی میں نے ہی کرنا ہے، یا جو غیر ضروری سرکاری ذمہ داریاں ہوتی ہیں ان کے اندر انوالو ہونا شروع ہو جائے، مالی فوائد کے حصول کے لیے اگر انہیں کوئی موقع مل رہا ہو تو اسی طرف جائیں، تو اس طرح کرنے سے کیا ہوگا کہ جو والدین جو اساتذہ ہیں ہمارے یہ تدریس کے عمل جو ہے نا اس کو صحیح طرح سے پورا نہیں کر سکیں گے۔ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت کے باعث خود اساتذہ جو ہیں نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہیں۔ تو اس طرح سے جو اساتذہ ہیں وہ مذہبی اور سیاسی جماعتوں کی مداخلت اگر ہو رہی ہوگی تو اساتذہ جو ہیں پھر وہ
خود بھی نظم و ضبط کے مسائل کا شکار ہو جائیں گے۔ اگر اساتذہ ہی آپس میں جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کا عزت و احترام نہیں کریں گے اور ان کے قول و فعل میں تضاد ہوگا، طلبہ میں گروہ بندی کر دیں گے، گروپس بنا دیں گے، کسی کلاس میں بیٹھے ہوئے کچھ چند بچوں کو اچھا سمجھیں گے، چند کو اچھا نہیں سمجھیں گے، لائق بچوں کو اور طرح سے ٹریٹ کریں گے، نالائقوں کو اور طرح سے دیکھیں گے، یا اپنے جو ہے نا کہتے ہیں نا کہ زبان سے ان کو جو ہے ان کی عزت نہیں کریں گے، تو کیا ہوگا کہ اس سے بھی نظم و ضبط کے جو ہے مسائل وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جی سیاسی جماعتوں کا کیا کردار ہے۔ سیاسی جماعتیں اور سیاسی لیڈر ہوتے ہیں وہ بھی ملک کی ترقی، سیاسی اور معاشرتی استحکام کے لیے کام کرتے ہیں، اور اسی طرح تعلیمی ادارے بھی کسی ملک اور معاشرے کی نئی نسل کی تعلیم و تربیت کے ذمہ دار ہوتے ہیں، جہاں اساتذہ کا کام تعلیم دینا اور طلبہ کی ذمہ داری جو ہے وہ تعلیم حاصل کرنا ہے۔ دونوں کے فرائض اور ذمہ داریاں ایک دوسرے سے بالکل الگ ہیں، لیکن بدقسمتی سے پچھلے کئی سالوں سے ہمارے ملک کی تقریباً تمام سیاسی جماعتوں نے اساتذہ اور طلبہ میں اپنی ذیلی تنظیمیں قائم کر رکھی ہیں، جس کی وجہ سے تعلیمی اداروں میں سیاسی گروہ بندیاں پروان چڑھتی ہیں۔ اساتذہ اور طلبہ کی ایک مختصر لیکن منظم اور طاقتور تعداد مخصوص سیاسی جماعتوں کی اعلی کار بن کر اساتذہ، طلبہ اور تعلیمی اداروں میں گڑبڑ پیدا کرنے کا باعث بنتی ہے، جس سے نظم و ضبط کے شدید مسائل جو ہیں وہ پیدا ہوتے ہیں۔ یعنی کہ جو ہماری سیاسی جماعتیں ہیں وہ کیا کرتی ہیں، وہ اپنی تنظیمیں چھوٹی چھوٹی بنا لیتی ہیں، اور یہ جو تنظیمیں ہیں یہ وہ بناتی ہیں تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ طلبہ اور جو اساتذہ ہیں جنہوں نے اپنا رول پلے کرنا ہے وہ اپنا رول پلے نہیں کرتے، وہ نہ کرنے کی وجہ کیا ہے کہ انہیں درس و تدریس کی طرف توجہ دینی چاہیے، لیکن کیا ہوتا ہے کہ ان سیاسی جماعتوں کی وجہ سے وہ پھر سیاست کی طرف رجحان ان کا بڑھنا شروع ہو جاتا ہے، اور ہمارے جو ادارے ہیں پھر ان میں اگر درس و تدریس کا عمل ہی نہیں ہوگا، اس کی طرف رجحان کم ہو جائے گا، تو پھر نظم و ضبط جو ہے اس کے اندر بے قاعدگی آنا شروع ہو جاتی ہے۔ تعلیمی انتظامیہ کا کردار۔ ہر تعلیمی ادارے کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے اساتذہ، طلبہ اور ادارے کی فلاح و بہبود اور ترقی کو یقینی بنائیں، لیکن تمام اداروں میں تعلیمی، تدریسی اور دیگر سہولتیں یکساں اور مناسب طور پر فراہم نہیں کی جاتی، جس سے ان اداروں کے طلبہ میں احساس محرومی پیدا ہو جاتا ہے، جس کے رد عمل سے نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کی کئی ایسی ضروریات اور سہولتیں جن کی فراہمی انتظامیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، صرف غیر ذمہ داری اور عدم توجہ کے باعث طلبہ کو فراہم نہیں کی جاتی، اور نصابی اور ہم نصابی سرگرمیوں کا مناسب طور پر انعقاد نہیں کیا جاتا۔ ایسی صورتحال میں انتظامیہ کے لا تعلق اور غیر ذمہ دارانہ منفی رویے کے باعث طلبہ احتجاجی رویہ اختیار کرتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی گروہ اور افراد صورتحال کو مزید خراب کر دیتی ہیں، جس کی وجہ سے نظم و ضبط کے شدید مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ جو ہے تعلیمی ادارے جو ہیں یہ بھی اہم کردار ادا کر رہے ہیں۔ تمام تعلیمی اداروں میں تدریسی، تعلیمی اور دیگر سہولتیں یکساں اور مناسب نہیں ہوتی، جس کی وجہ سے طلبہ جو ہے احساس محرومی کا شکار ہو جاتے ہیں، اور پھر اس نتیجہ کیا نکلتا ہے کہ نظم و ضبط کے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ طلبہ کی بہت ساری ایسی ضرورتیں اور سہولیات ہوتی ہیں جن کی فراہمی جو ہے انتظامیہ کے اختیار میں ہوتی ہے، لیکن انتظامیہ اپنا جو ہے نا کردار صحیح طرح سے ادا نہیں کرتی، اپنی ذمہ داریاں صحیح طرح سے ادا نہیں کرتی، تو جس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ بھی پھر نظم و ضبط جو ہے نا وہ بگاڑ کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ ایسی صورتحال میں مخصوص سیاسی گروہ اور افراد صورتحال کو مزید خراب کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور نظم و ضبط کے شدید مسائل جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں۔ پھر ہم دیکھتے ہیں دیگر وجوہات کیا ہو سکتی ہیں۔ اچھا، تمام تعلیمی اداروں اور انتظامیہ کی طرف سے بعض اوقات طلبہ پر غیر ضروری تکلیفیں اور ناروا پابندیاں جو ہیں وہ ان کے اور منفی رویے پر مجبور کر دیتی ہیں، جن میں مخصوص کتب کی خریداری ہے، ٹیوشن کے لیے پابند کرنا، مخصوص دکان سے اسکول یونیفارم، اسٹیشنری کی خرید و فروخت کے لیے کہنا، عدم تعمیل پر بچوں کو سزا دینا، اس سے بھی نظم و ضبط کے جو ہے وہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ ملک کے اندر سیاسی انتشار، منفی معاشرتی رویہ، غلط تعلیمی فیصلے اور غیر یقینی صورتحال کے باعث طلبہ کو معاشرے میں اپنا مستقبل جو ہے وہ تاریک نظر آنے لگتا ہے۔ بڑھتی ہوئی
بے روزگاری اور امیر و غریب کے فرق کے باعث تعلیم ان کی نظر میں اپنی اہمیت کو کھو دیتی ہے اور وہ اضطراب اور بے چینی کا شکار ہو جاتے ہیں۔ ایسے حالات میں وہ معاشرے اور اس کے نظام کے خلاف بغاوت اور جارحیت پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ تو گرلس یہ ہم نے جتنے فیکٹرز دیکھے ہیں یہ نظم و ضبط کے بگاڑ کے اندر شامل ہیں۔ یہ آپ کا ایک لانگ کوشچن بن سکتا ہے، اس کو آپ نے یہیں تک کرنا ہے۔ لاسٹ میں جو ہمارا بھی ٹاپک رہ گیا نا، یہ دیکھیں آبادی میں اضافہ اور اس کے کیا وجوہات، اور یہ ہم نے علیحدہ سے ڈسکس کرنا ہے۔ یہ ہم انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں جو ہے نا وہ ڈسکس کریں گے۔ آج کے ٹاپک کو آپ نے اچھی طرح سے پریپیئر کر لینا ہے۔ اپنی اسائنمنٹس جن لڑکیوں نے ابھی تک مجھے سینڈ نہیں کی وہ سینڈ کر دیں تاکہ آپ کے نوٹس جو ہیں وہ ساتھ ساتھ کمپلیٹ ہوتے رہیں۔ ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھیے گا اور دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔